بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام ابتدا میں اجنبی تھا اور انتہا میں بھی اجنبی ہو جائے گا اور 2 مسجدوں میں سمٹ جائے گا۔ ابھی آپ نے کچھ دنوں پہلے ہی ایک بات سوشل میڈیا پر سنی ہوگی اور دیکھی ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے ایک لیٹر جاری ہوا ہے سعودیہ کی طرف کہ آپ لوگوں نے 20 تراویحوں کو ختم کر کے 8 کو جاری کر دیا ہے اور ہم بڑے فکر مند ہیں، برہم ہیں اس بات پر۔ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب یہ برے صغیر میں آپ 20 تراویحوں کے ساتھ بھی جو مذاق اڑا رہے ہیں، 40 منٹ میں، 45 منٹ میں، 20 منٹ میں، تراویحاں ختم کر رہے ہیں، پڑھنے والے کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ رکوع، نہ سجدہ، نہ قیام، کسی ایک رکن میں بھی تعدیل نہیں ہے، ہر رکن میں تیزی ہے، اٹھنا ہے اور بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے اور بیٹھنا ہے، اور قرآن یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ قرآن کا اس طرح کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ وہ جو سعودیہ والے 20 پڑھ رہے تھے نا، وہ بھی آپ لوگوں کی طرح نہیں پڑھ رہے تھے، وہ بھی اس طرح پوری رات تراویحاں چلتی تھیں ادھر۔ تو آپ تو یہاں 1 گھنٹہ عوام کو جب کھڑا کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کے گھٹنے درد کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھی کہ آپ فکر مند اور برہم کیوں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سنت پر عمل کروایا، ابی بن کعب کو کھڑا کیا، تمیم الداری کو کھڑا کیا، 11 رکعت کا حکم دیا، خود ادھر نہ پڑھائیں، خود نہ پڑھائیں اور نہ پڑھوائیں، 11 رکعت کا حکم دیا ہے، 11 رکعت کا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی سنت زندہ تھی، زندہ ہے، الحمدللہ آج بھی زندہ ہے۔ اور جو میں نے حدیث پیش کی ہے کہ اسلام ابتدا میں بھی اجنبی تھا اور انتہا میں بھی اجنبی ہو جائے گا اور 2 مسجدوں میں سمٹ جائے گا، اور وہ 2 مسجد حرمین ہیں، اور الحمدللہ اسی طرف سمٹتا جا رہا ہے اسلام۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 20 نہیں 8 چھوڑ کر گئے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 چھوڑ کر گئے ہیں، یعنی 11 رکعت۔ اور آپ کہتے ہیں ہم جو دارالعلوم کے اس لیٹر پہ لکھا ہے کہ ہم بڑے برہم ہیں، آپ اپنے اکابرین پر برہم کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، عبدالشکور لکھنوی، عبدالحی لکھنوی پر آپ کیوں نہیں برہم ہوتے؟ انہوں نے بھی تو اس 8 اور 11 کو مسنونہ کہا ہے، تو آپ ان پر بھی تو پھر برہم ہونا۔ پہلے آپ اپنے گھر کی فکر کریں، اس کے بعد جو ہے سعودیہ کی فکر کریں، حرمین کی فکر کریں۔ اور یہ جو آپ کووڈ-19 کا آپ نے جو ہے کہا ہے کہ اس میں انہوں نے کم تعداد شروع کروا دی تھی، یہ ایک بہانہ تھا الحمدللہ آپ کے فتنے سے خلاصی کے لیے، اور اللہ کا شکر ہے اس فتنے سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے، اور الحمدللہ آج وہاں پر سنت پر عمل ہو رہا ہے الحمدللہ تعالی۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کو بحال کیا جائے 20 رکعت تراویحوں کو، تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ وہ جو 4 مصلے تھے اس کو بھی بحال کیا جائے، آمین بالجہر اس کو بھی ختم کیا جائے، پھر یہ آپ کے خواہشات کے مطابق چلیں گے، پھر رفع دین کو بھی ختم کیا جائے، جو اول وقت میں ظہر اور عصر پڑھتے ہیں اس کو بھی ختم کیا جائے، وہاں جو اقامت جو پڑھی جاتی ہے، دوہری پڑھی جاتی ہے، کہری پڑھی جاتی ہے، دوہری نہیں پڑھی جاتی، تو اس کو بھی ختم کر دیں۔ پھر آپ کے جو ہیں وہ حج میں جو ہیں 2 نمازیں اکٹھی کرتے ہیں وہ بھی ختم کر دیں، یعنی آپ کے مطابق جو سنت پہ وہاں عمل ہو رہا ہے اس کو ختم کرتے جائیں اور آپ کے خواہشات کے پیچھے لگ جائیں۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو، حدیث کو ترجیح دینی ہے، ان کے فرامین کو ترجیح دینی ہے، نہ کہ انہوں نے آپ کے خواہشات کے پیچھے چلنا ہے۔ پھر جو ہے کل کو بریلوی بھی کہہ دیں گے کہ وہاں جو گنبدیں تھیں، وہ جو اونچی اونچی قبریں تھیں ان کو بھی بحال کیا جائے، قبروں کو اونچا چھوڑا جائے، ان کے قبروں پہ جو ہے وہ مزار بنائے جائیں، وہاں پہ عرس ہو، پھر یعنی ان کی بھی خواہشات پر عمل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ آپ کے خواہشات پہ وہ لوگ نہیں چلتے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہیں۔ اور یہ جو معاملات ہوئے تقریباً یہ ترکوں کے دور میں ہوئے ہیں یا اس سے کچھ آگے پہلے جو ہے یہ معاملات چلے ہیں، تو الحمدللہ تعالی جب سلفیوں کی حکومت آئی، محمد بن عبد الوہاب نے محنت کی، اس محنت کا ثمر آج الحمدللہ آہستہ آہستہ نکلتا آ رہا ہے، اور الحمدللہ تعالی تا قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں وہاں پر زندہ ہوتی جائیں گی۔